السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ احد کے بعد کے حالات۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے زخمیوں اور شہیدوں کی حالت خبر گیری کے لیے بھیجا اور ہم لوگوں نے شہیدوں کو دو تین لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا، اور جب ہم تلاش کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت حرام بن عمرو رضی اللہ عنہ کو ایک ہی ساتھ جمع کر کے ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ ان دونوں میں بہت دوستی تھی۔ پھر حضرت حنظلہ کی لاش کو ہم تلاش کر رہے تھے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی۔ بہت تلاش کے بعد ایک جگہ زمین پر اس حالت میں ملی کہ آپ کی لاش سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے تھے، اور جبھی سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا، یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب حال دیکھا تو بہت سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تشریف لائیں، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو واپس لے جائیں اور ان کو ان کے بھائی کا حال نہ دیکھنے دیں، مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخر ایسا کیسے ہے، ایسا کیوں ہے؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ میں مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، اور میں اس پر پوری طرح سے راضی ہوں، اور اس کو میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ میں صبر کروں گی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان کو دیکھا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ بن حبش رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میں بہت گہری دوستی بھی تھی، اور ان کے رضاعی بھائی تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عبد المطلب کی لاش کو جس طرح سے دیکھا اور جس طرح سے وہ روئے بکھر کر کے، اس کے بعد کبھی بھی ہم نے اللہ کے نبی کو اتنا روتے ہوئے نہیں پایا۔ در حقیقت شہیدوں کا یہ منظر بڑا ہی دلدوز اور زہرہ گداز، چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک کالے رنگ کی چادر، دھاری دار چادر لائی گئی، اس کے سوا کچھ اور بھی میسر نہ تھا۔ اگر ہم اس سے ان کے پاؤں کو ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور سر کو ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ یہی حال حضرت مصعب بن عمیر کا بھی تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوئی اسی احد کی لڑائی میں۔ احد کی جنگ میں حضرت مصعب بن رضی اللہ عنہ کو بھی ایک چادر میں کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ جب ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا، پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس وغیرہ رکھ دو۔ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے اور شہیدوں کے حق میں دعا فرمانے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ سب ایک طرف ہو جائیے، ایک طرف برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے اللہ کی حمد و ثنا کروں۔ اس پر سارے کے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی ساری حمد ہے۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کرے اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے تو اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اے اللہ اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے یا اللہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔
اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور فضل اور رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ میں تجھ سے فقر کے دن کی مدد اور خوف کے دن کا امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کی بھی برائی سے، اور جو نہیں دیا ہے اس کی بھی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر اور جھوٹ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان رکھتے ہوئے زندہ رکھ۔ رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں ہم کو شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور تیری راہ سے ہم کو روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں اور ان کافروں کو بھی مار جن کو کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق، یعنی اللہ ہی حق ہے۔